ایک دوا اور غذا دیتا ہوں، ایک احتیاط بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کی اگر معدے کی گیس، تبخیر، جلن، پیٹ کا بڑھنا، کھانے کا ہضم نہ ہونا اور کھٹے ڈکار، آپ یہ ساری چیزیں اس کے لیے دوائیں کھا کھا کے تھک چکے ہیں۔ میں صرف ایک احتیاط بتاؤں گا کہ کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں، کھانے سے پہلے جی بھر کے پانی پیئے، جتنا پی سکتے ہیں۔ کوئی مجبوری ہے، اگر نوالا اٹک گیا ہے تو کھانے کے درمیان ایک آدھ گھونٹ پانی پی لیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اور کھانے کے درمیان بھی نہ پئیں تو اچھی بات ہے، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ جو کھانے کے بعد پانی ہے وہ زندگی کی صحت، 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ اگر آپ صحت چاہتے ہیں اور تندرستی چاہتے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایک چیز، کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں، پانی چھوڑ دیں۔ پوری دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جو کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، ملکوں کے ملک ہیں جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، تازہ نیم گرم۔ ایک تو کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیں، اور دوسری آپ سے درخواست ہے کہ کھانے کے ساتھ گڑ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میرے پاس جو معدے کا لا علاج مریض آتا ہے، میں اسے کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا گڑ شروع کریں، تھوڑا۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا مشاہدہ بتایا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں باہر ملک رہا، ابو ظبی بہت عرصہ رہا، کہا کہ میں زندگی میں ساری عمر وہاں رہا، مال بھیجتا رہا، پیسے بھیجتا رہا، سال کے بعد آتا تھا۔ آخر کار میں نے کہا اب وہاں جا کے وقت گزاروں اپنے مقام پہ، میں پھر اپنے وطن میں آ گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ سب لوگ کھا گئے، اور اگر جائیداد بنائی تو انہوں نے اپنے نام بنائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ مجھے جب یہ غم لگا تو شوگر ہو گئی اچانک، اور پھر بلڈ پریشر ہو گیا، نیند چلی گئی، ذہنی سکون ختم ہو گیا، ذہنی طور پہ پریشانی، حالات ختم، اور ناکامیاں اور مسائل میرے پاس آ گئے، اور کہا اسی الجھن میں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دکھوں میں۔ پھر گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے، گھریلو الجھنیں شروع ہو گئیں، گھریلو حالات میں تلخیاں، سختیاں شروع ہو گئیں۔ میں اسی گردش میں، اسی پریشانی میں، کہا کہ اسی طرح میرے کوئی 2.5-3 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ میں نائی کے پاس بیٹھا تھا اپنی حجامت کرانے کے لیے، بال کٹوانے کے لیے، میں بیٹھا ہوا پریشان بیٹھا تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانے جاننے والے، اس وقت جب میں ملک میں تھا، جوان تھا، وہ بھی جوان تھا۔ مجھے دیکھا تو ملا، بڑا خوش ہوا، کہاں آئے، اتنا عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی، اور اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا، کیا حال ہو گیا ہے، اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے ہو؟ دیکھ میں تیرا ہم عمر ہوں، میں تو جوان ہوں، اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں، اس طرح کے حالات۔ تو کہا میں نے اسے سارے حالات سنا کہ میرے حالات یہ ہو گئے اور میری پریشانیاں۔ سنتے سنتے کہنے لگا ادھر آ، میرا بازو پکڑ لیا، میرے قریب آ کے قریب بیٹھ گیا، کہا تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اگر مسائل کا حل چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے، اور چاہتا ہے وہ چیز جو تو نے ساری عمر چاہی تھی تجھے مل جائے۔ اب ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے گا، بڑا بھاری اور وزنی لفظ ہے۔ وہ چیز جو تو نے چاہی تھی ساری عمر اور تجھے مل جائے تو ایک کام کر، صرف فجر کی نماز کے بعد صرف 121 بار یا لطیف یا ودود پڑھ بس۔ اور کہا خوب گڑ گڑا کے بھکاری بن کے پڑھ فجر کی نماز کے بعد، اور کہا کہ عصر کی نماز کے بعد صرف 21 بار پڑھ، فجر کے بعد 121 بار اور عصر کے بعد صرف 21 بار پڑھ، اور کہا اس کو چھوڑنا نہیں، مہینوں نہیں چھوڑنا، سالوں نہیں چھوڑنا۔ کہا اس نے حجامت بنوا لی تھی اور وہ چلا گیا۔ میں بال کٹوا رہا تھا تو میری زبان پہ خود بخود یا لطیف یا ودود جاری ہو گئی، خود بخود جاری ہو گئی، اور کہا کہ پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں مجھے نیند تو میری ختم ہو چکی تھی، نیند تو ویسے ہی نہیں آتی تھی، میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ کہا چند ہی ماہ پڑھے تھے، سب سے زیادہ جس بندے نے اپنے نام جائیداد کروائی تھی وہ میرا سگا بھائی تھا۔ بھائی کے نام پیسہ بھیجتا گیا اور وہ جائیداد لیتا گیا۔ جب میں آتا تھا وہ کہتا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، اور میں خوش ہوتا تھا۔ کہا میرے پاس آیا، فجر کے وقت میں تسبیح کر رہا تھا، کہا کہ اپنا جو ہے نا وہ پگڑی ہوتی ہے، دیہاتی باندھتے ہیں، وہ صافہ پگڑی اٹھا کے میرے پاؤں پہ رکھ دیا، اللہ کے واسطے
माफ कर दे। जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूंगा, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख है और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्तियों, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। कहा मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया और कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है। पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज, मुझे मेरे लिए वो तावीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्बीह पढ़ता रहा और तस्बीह पढ़ता पढ़ता एक दफा फिर आ गया कि मेरे साथ बैठा और कहने लगा मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन। और कहा मुझे उस तस्बीह का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई। मुझे एक साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। और मैंने उससे कहा कि ये मेरे परदादा के परदादा का अमल है, उनका ये अमल है, मेरे परदादा के परदादा का अमल, जो हमारी खानदानी याददाश्तों में ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और फरमाया अगर ये कोई बंदा कर ले, अल्लाह नस्लों का रिस्क अल्लाह से मनवा ले। और मैंने उससे कहा ख्याल करना, रिस्क के रूहानी साथ मनवाना, रिस्क के रूहानी साथ मनवाना, वरना दौलत माल चीजें मिल जाएगी जिसके बारे में कहा जाता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह पाक उनसे लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। अल्लाह उनसे लुक्मे नहीं छीनता। क्यों? रिस्क के जिस्मानी दूसरे लफ्जों में मिल रहा है और रिस्क के रूहानी अल्लाह छीन लेता है। ये जो आज आप बैठे हैं तस्बीह खाने में और मैं बैठा हूं, ये हम रूहानी दस्तरखान पे बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, ये दस्तरखान है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। ये रूहानी दस्तरखान है, मैं भी खुद मोहताज हूं, ये रूहानी दस्तरखान है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि एक दस्तरखान नहीं मांगना, दोनों मांगना, रिस्क रूहानी भी और रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता, उसको भी मिलता है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसको कमली वाली की गुलामी नसीब नहीं हुई। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसके माथे पे शकावत लिखी है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह का नाफरमान है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जो आखिरत और कब्र का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो जिन्नात और बरज़ख का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो खुद कमली वाले की नबूवत का इनकार करता है। वो तो बेबहा लोग हैं, उनको मिलता है। पर तुझे भी सिर्फ रिस्क जिस्मानी मिला और अल्लाह से ये मनवा लिया, ना ये ना मनवाना, अल्लाह से कहना है अल्लाह रिस्क रूहानी भी दे और रिस्क जिस्मानी भी दे। 2 रिस्क इकट्ठे अता फरमा। कौन सा रिस्क? रिस्क और रिस्क जिस्मानी भी दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लों में सिर्फ माल दौलत और चीजें हों और तेरा नाम और तेरे हबीब का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे कमली वाले का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे दोस्तों का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरी आलो असहाब का नाम ना हो। कहीं ऐसा ना हो मैं महरूम हो जाऊं। मुझे आल और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की निस्बतें ये भी साथ अता किए रख। तो मैंने उससे कहा कि 2 चीजें मांगना। अच्छा, कुदरत का निजाम है, तो दीवाने भी होते हैं, यकीन वाले होते हैं। आप जैसे आप मुखलिस बैठे हैं और पूरी दुनिया में हमारे साथ इस वक्त मुखलिस बैठे हैं जो हमारी आज की महफिल में शरीक हैं, होते हैं दीवाने। मुझसे कहने लगा एक वक्त एक जगह हो, बहुत बेहतर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा फिर भी अगर एक वक्त एक जगह मुयस्सर ना भी हो
تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو، صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل کے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں، اسی طرح دل خود بولے۔ اور ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات ہل گئی، اور ایک دروازہ کھولا، اور رب نے اس دروازے میں سے ایک چیز نازل کی جو نہ کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ صحیفوں میں آئی، نہ کسی نبی پہ آئی، نہ کسی رسول پہ آئی، نہ کسی پیغمبر پہ آئی، اور وہ ایک چیز صرف میرے کملی والے کو ملی ہے، اور وہ صرف ایک چیز ملی ہے، صرف وہ جو میرے کملی والے کو ملی ہے، میرے حضور کو ملی ہے، وہ کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی، اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور اس کو بھی یاد رکھیے گا، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورت فاتحہ میں ہے، جو ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ساری بسم اللہ میں ہے، اور جو ساری بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، با میں، بے میں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں میرے رب کے 3 نام ہیں، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ میرا اللہ تو دنیا آخرت کی ساری کفایت کرنے والا، ولایت، کفایت، راحت، رحمت، عزت، عظمت، برکت، وقار، شان و شوکت، وہ تو اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ نے 2 جہان بنائے ہیں، ایک عالم شہود ہے، یہ جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا جہان ہے۔ اس عالم شہود کے لیے میرے رب نے اپنا نام دیا ہے رحمان۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ رحمان۔ اور موت کے بعد میرے رب جس لفظ اپنے اسم اور نام کے ساتھ کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا، وہ ہے رحیم۔ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ فرمایا اگر نام رحمان نہ ہوتا، غور سے سنیے گا، کملی والے کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں آپ، اگر فرمایا رب رحمان نہ ہوتا، نام رحمان نہ ہوتا، اللہ اپنے دشمن کو ایک لقمہ کیا، ایک قطرہ کیا، ایک پانی کیا، ایک سانس نہ دیتا۔ اپنے نام ماننے والوں کو اگر رحمان نہ ہوتا، اس نام رحمان کی وجہ سے رب کا دشمن بھی پل رہا ہے، رب کا دوست بھی پل رہا ہے، اپنے بھی پل رہے ہیں، پرائے بھی پل رہے ہیں، غیر بھی پل رہے ہیں، سب پل رہے ہیں۔ کہتا ہے فرشتوں دے دو رزق کے دروازے، اچھا کوئی بات نہیں اور دے دو، میں انتظار میں ہوں اس کی توبہ، اس کے رجوع کا، کبھی تو مجھے سن لے گا، کبھی تو مجھے مان لے گا، کبھی تو میرے نیکوں اور اولیاء اور صلحاء کی محفل میں چلا جا کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لے گا، 2 آنسو بہا لے گا۔ یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دلی سے مرشد نے بھیجا، تربیت کر کر کے، کبھی سختیاں، کبھی نرمیاں، کبھی سمجھانا، کبھی پیار، کبھی محبت، یہ مرشد کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہر مرشد چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ تربیت کے ہر مرحلے میں ثابت قدم ہے، بس فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ، اور راستے میں نا کسی سے بحث، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، ڈسکس، الجھنا نہ کرنا۔ بھٹنڈا کے قریب آئے، بھٹنڈا شہر ہے انڈیا کا، بھٹنڈا، وہاں کے قریب آئے تھے، ایک جوگی بیٹھا تھا، اور اس جوگی کی نگاہ توجہ اس نے مجاہدے کر کر کے ایسی پائی، ایسے دیکھا نا، سمجھ گیا کسی اللہ کے ولی کا بندہ ہے، اور اللہ کے ولی نے اس کو رنگ دیا ہے، اور اس نے اللہ کے ولی کی محفل میں ناگواریاں، سختیاں، نرمیاں سب کو برداشت کر کے کندن بن کے جا رہا، یہ تو ہزاروں کو تڑپا دے گا، لاکھوں کو تڑپا دے گا، لہذا اس سے یہ نسبت چھین۔ کیوں؟ جب دولت آتی ہے بندہ پھر اس وقت اس کا چین لٹتا ہے، جب تک دولت نہیں ہوتی فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے تو لوگوں کو پتا ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں تو سویا ہوا، اگر کچھ ہوتا تو یہ کہاں سوتا؟ اس نے توجہ ڈالی، انہوں نے اپنے دل میں کیفیت محسوس کی، اور محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کا جو نور ہے نا، اس میں تلاطم اور ہلچل مچی ہے، نور اور ہلچل مچی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور اپنے ارد